ہیلو السلام علیکم اگین آئی ایم خدیجہ نور اینڈ یو آر واچنگ لرننگ پروجیکٹ. الحمد للہ ہمارا HTML کا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آج ہم CSS کا کورس اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے. So moving on to our topics. آج سب سے پہلے ہم اپنی ویب ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز کو رینیو کریں گے. پھر اس کے بعد ہم CSS کا تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں گے اور پھر ہم HTML کو CSS سے کمپیئر کریں گے. پھر ہم CSS کی لمیٹیشنس دیکھیں گے اور کیا کہتا ہے پھر ہم اس کے کچھ ایڈوانٹیجز دیکھیں گے اور یہی کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. سو اسٹیجز آف ویب ڈیولپمنٹ یہ میں HTML کی انٹروڈکٹیو ویڈیوز میں بھی بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ایک ویب پیج کو بناتے ہوئے ہمارے پاس 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کا اسٹرکچر کریٹ کرنا, نمبر 2 اس کی اسٹائلنگ کرنا, نمبر 3 اس کو انٹریکٹیو بنانا. اور ان 3 کاموں کے لیے ہم 3 ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھے اور میں آپ کو اب بھی دکھاتی ہوں. وہ ہے اسٹرکچر کے لیے HTML, اسٹائلنگ کے لیے CSS اور انٹریکشن کے لیے جاوا اسکرپٹ. اور ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ HTML سے ہم اسٹرکچر بناتے ہیں, اس سے ہم کنٹینٹ کا لے آؤٹ ڈیسائڈ کرتے ہیں, یہ ہمارا فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہوتا ہے ہر پیج کا. CSS سے ہم ویب سائٹ کو اسٹائلائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایلیمنٹس پلیس کرتے ہیں, ویب سائٹ کو رسپانسو بناتا ہے اور یوں سمجھتے کہ ایک میک اپ کرتے ہیں ہم اپنی سائٹ کا. اور جاوا اسکرپٹ سے ہم اپنے ویب پیج کو ڈائنامک بناتے ہیں, اس کی انٹریکٹیوٹی انکریز کرتے ہیں, اسے یوزر کے لیے انٹریکٹیو بناتے ہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپنا رسپانس بھی کریٹ کر سکیں. سو اناٹومی آف ویب سائٹ. کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے کریٹ ہوتی ہے؟ اس کا اسٹرکچر HTML بناتی ہے اور CSS اس کی پریزنٹیشن کرتی ہے اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہماری ویب سائٹ کریٹ ہوتی ہے. ویب سائٹ ایک ایسا وے ہے جس سے آپ اپنا کنٹینٹ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ دنیا کو دکھاتے ہیں اور یہ کام آپ HTML اور CSS یوز کر کے کرتے ہیں. کیونکہ انٹریکشن جو ہے نا, جو جاوا اسکرپٹ ہے وہ تو بہت اگلے کی نیکسٹ کی اسٹیج ہے. بیسک جو دو کام ہوتے ہیں وہ تو انہی دونوں سے HTML اور CSS سے ہی ہوتے ہیں. اب انٹروڈکشن ٹو CSS. CSS کیا ہے؟ CSS اسٹینڈ فار کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹس. ٹھیک ہے, یہ ایک لینگویج ہے اور اس کا لیٹسٹ ورژن جو چل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں CSS3. ٹھیک ہے, اور یہ ایک اسٹائل شیٹ لینگویج ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اپنے ویب پیج کے ایلیمنٹس کو اسٹائل اپ کریں. اور CSS HTML کے اندر امبیڈڈ ہوتی ہے لیکن یہ خود HTML نہیں ہوتی. HTML ایک سیپریٹ لینگویج ہے, اس کا اپنا ایک پراپر اسٹرکچر ہے. اور اگر چاہ ہم CSS کو HTML کے اندر لکھتے ہیں لیکن یہ ہم اس کو HTML کہہ نہیں سکتے, یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. اور HTML اور CSS کا کمپیریزن ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے HTML یہ اسٹینڈرڈ مارک اپ لینگویج ہے ویب پیجز بنانے کے لیے, اور CSS صرف ایک اسٹائلنگ لینگویج ہے, صرف ہمارے ویب پیج کی پریزنٹیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. HTML اسٹینڈ فار ہائپرٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, CSS اسٹینڈ فار کاسکیڈنگ اسٹائل شیٹ. اس کے بعد اس کے اندر ہم نے دیکھا سارے کہ HTML کے اندر ہمارے پاس ٹیگز ہوتے ہیں ڈفرنٹ کنٹینٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, جبکہ CSS کے اندر ہمارے پاس ٹیگ نہیں ہوتے, ہمارے پاس سلیکٹرز ہوتا ہے. اچھا, CSS کو ہم HTML فائلس کے اندر یوز کر سکتے ہیں لیکن HTML کو ہم CSS فائلس کے اندر یوز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ویب پیج کا اسٹرکچر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ویب پیج کو موسٹ پریزنٹیبل بنانے کے استعمال ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کھانا بیسیکلی ہم بناتے ہیں HTML کے ساتھ اور اس کی اسٹائلنگ یا اس کو ہم اوپر سے گارنش کرتے ہیں CSS کے ساتھ. اب CSS کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں, اور وہ لمیٹیشنز کیا ہیں کہ ہم نے HTML کے پیج کے اندر ایک بار جو بات لکھ دی ہے نا, وہ ہم CSS کے ذریعے موڈیفائی نہیں کر سکتے, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے, ہم صرف اس کو مزید پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس پہ کوئی ٹیکسٹ بھی ایڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم ایٹریبیوٹ کی ویلیوز بھی چینج نہیں کر سکتے, اس کے اندر ہم 2 ڈفرینٹ کنٹینٹس کو کمبائن بھی نہیں کر سکتے, اور یہ صرف ون وے ہوتی ہے. یعنی ہم اس کے ذریعے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک چیز پہلے سے کھڑی ہے, ہم صرف اسی کو مزید موڈیفائی کر سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ HTML جو ہے نا, یہ گھر بنانے کے, گھر کھڑا کرنے کے کام آتی ہے. ایک اسٹرکچر ہم HTML سے کھڑا کرتے ہیں, دیواریں, چھت, یہ سب وغیرہ, اور آگے جو ہم گھر کی اسٹائلنگ کرتے ہیں نا, وہ ہم CSS کے ذریعے کرتے ہیں. اب گھر کی اسٹائلنگ کرتے ہوئے دیکھیں, ہم اس میں اگر گھر میں کے اندر 10 دیواریں بنی ہوئی ہیں تو ہم 11 دیواریں تو نہیں کر سکتے.
کہ اگر چھت کی ہائٹ 10 فٹ ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسٹائلنگ کرتے ہوئے اس کی ہائٹ جو ہے وہ 12 فٹ کر دیں گے. یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. صرف آپ اس کو مزید پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں اور آپ اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. یہ سی ایس ایس کی کچھ لمیٹیشن ہے. سی ایس ایس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ یہ ہائیلی کسٹمائزیبل ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ فیچرز ہیں. آپ اپنی مرضی کی کسٹمائزیشن اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. اور اس کے کامن یوٹیلیٹی پیٹرنس ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر فیچر کے لیے ڈفرینٹ پیٹرن ہے، بلکہ ایک ہی طرح کا سینٹیکس ہر سلیکٹر کے لیے. جس طرح ایچ ٹی ایم ایل میں ہر پیئر ٹیگ کا ایک ہی سینٹیکس تھا اور ہر سنگولر ٹیگ یا ایمپٹی ایلیمنٹ کا ایک ہی سینٹیکس تھا. اور اٹ کین بی آپٹیمائز یوزنگ پرچ سی ایس ایس. یہ پرچ سی ایس ایس ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے ہم اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اور اس کے سی ایس ایس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم کمپلیکس ویب پیج کے اس کی مدد سے بہت اچھی اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. یہ کام اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے کریں تو ہمیں بے تحاشا ٹیگ انسرٹ کرنے پڑے. ہر سیکشن کے لیے ہمیں الگ سے ٹیگس لگانے پڑے اور اسٹائلنگ اس کی کرنا بہت مشکل ہو جائے، جبکہ سی ایس ایس کے ذریعے یہ کام بہت آسان ہے. سمری تو ہم نے آج کی ویڈیو میں صرف سی ایس ایس کا بیسک اسٹرکچر دیکھا. بیسک ہم صرف اس کے ساتھ انٹریکٹ ہوئے اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہے انشاءاللہ ایک اوور ڈیٹیل دیکھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ ایک جو ہے ویب پیج وہ سی ایس ایس کے بغیر کیسا رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یوٹیوب اوپن کر لی. اب یہاں میں نے ایک ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اب سی ایس ایس سمیت جو ہے ہمیں یہ ساری یوٹیوب کا اسٹرکچر ایسے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ اس کی سی ایس ایس کے ساتھ اس کا اسٹرکچر چیک کریں اور سی ایس ایس کے یہ بغیر چیک کریں. یہ دیکھیں، اب میں اس ویب سائٹ سے سارا سی ایس ایس ریموو کر رہی ہوں. اوکے اوکے، میں اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. تو یہ دیکھیں، اب اس ویب پیج کا اسٹرکچر دیکھیں. یہ یوٹیوب کا جو پہلے ہمیں اتنا انٹریکٹیو نظر آ رہا تھا، یہ دیکھیں ایک دم سے یہ کیسا ہو گیا. یہ سی ایس ایس کے بغیر یہ صرف یہ لنکس ہیں اور یہ بٹنز ہیں. اس ویب پیج کا اگر میں نے سی ایس ایس ریموو کر دیا تو اس سے آپ کو سی ایس ایس کی جو ہے امپورٹینس اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی ویب پیج کا میں دوبارہ سی ایس ایس جو ہے وہ اس پہ لگا دیتی ہوں. اب یہ دیکھیں، اب سی ایس ایس کے ساتھ اس ویب پیج کی جو ہے آپ وہ اسٹائلنگ اور اسٹائل چیک کریں اور سی ایس ایس کے بغیر چیک کریں کتنا فرق ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری کیا کہتے ہیں ویب ڈیولپمنٹ کے اندر سی ایس ایس کی کیا امپورٹینس ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.